أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الفلاح. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن
كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمع، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچے، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو عدم سے وجود بخشا اور اس دار فانی کے اندر زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کے انعامات سے نوازا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمع، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے. آج اسی سلسلے کی 22ویں کڑی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے تعلق سے 21 خطبات میں چند مختصر واقعات اور ان مختصر واقعات سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے. ہمارے لیے واقعات میں زندگی جینے اور زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ موجود ہے، چند آپ کے سامنے بیان کیے گئے. آج انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کے تعلق سے اور اس نکاح میں جو احکام ہمارے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، جو ہمارے لیے ہر طریقے سے ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، کس طریقے سے اطاعت اللہ رب العالمین کی جائے، اللہ رب العالمین اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر کس طریقے سے عمل کیا جائے. اس واقعے میں ہمارے لیے کئی عبرتیں ہیں، کئی نصیحتیں ہیں. جہاں مدنی زندگی میں جنگی مہمات چل رہی ہیں، ان جنگی مہمات کے ذریعے سے، غزوات کے ذریعے سے دن بدن اسلام کا دبدبہ بڑھتا جا رہا تھا. وہیں دوسری جانب اللہ رب العالمین نے تشریعی احکام، شریعت کے احکام کو اللہ رب العالمین نازل فرما رہا تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے بالکل قریب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں اور جانے سے پہلے امت تک پورا اسلام اور مکمل اسلام پہنچانا آپ کی ایک بڑی ذمہ داری تھی. اس لیے اللہ رب العالمین دھیرے دھیرے جہاں جنگی غزوات جاری ہے وہی احکامات بھی نازل فرما رہا ہے. انہی احکامات میں سے اللہ رب العالمین نے متقدم
اپنا لبالغ بیٹا، منہ بولا بیٹا، اسلام کا اس میں حکم کیا ہے، اس تعلق سے احکامات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے، اور اس کی بیوی سے طلاق کے بعد میں شادی کرنے کی کیا حیثیت ہے شریعت مطہرہ نے وہ بھی واضح فرمایا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح ہوا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ کس طریقے سے دین اسلام میں منہ بولے بیٹے کی حیثیت ہے، اس کے احکام کیا ہے، اور اس کی بیوی اگر طلاق شدہ ہو جاتی ہے، طلاق دے دی جاتی ہے تو کس طریقے سے وہ نکاح میں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے میں ہمیں کئی احکامات دیے ہیں۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا جو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی، ان کی کنیت ام الحکم تھی، ان کا نام برہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کا نام برہ سے زینب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں یہ پھوپھی کی لڑکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے امیمہ، ان کی یہ بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن رشتے میں لگتی ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ زمانے جاہلیت میں جب کسی انسان کے اولاد نہ ہوتی یا کسی انسان کو کسی لڑکے کو منہ بولا بیٹا تصور کیا کرتے تھے، جائیداد میں اسے حصہ دیا کرتے تھے، اور ہر طرح کی حیثیت ایک حقیقی بیٹے کی ہوا کرتی تھی۔ شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید بن حارثہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تو آج کے بعد زید بن حارثہ کے بجائے لوگ زید بن محمد کے نام سے بلانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زید۔ اللہ رب العالمین نے احکامات نازل کرنا شروع کیا اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان احکامات کو نازل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے جو غلام تھے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کا نکاح کرانا چاہا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا، انہوں نے پہلے انکار کر دیا، اس لیے کہ ایک غلام تھا، آزاد ہوا ہے، اور ایک بڑے خاندان کی خاتون ہے، لڑکی ہے۔ جیسا کہ آج بھی ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ طبقاتی نظام ہے، اونچ نیچ کا نظام قائم ہے، برادریوں کا جو سسٹم چل رہا ہے، اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں یہ رواج بھی پرپ رہا تھا۔ جب حضرت زینب نے انکار کر دیا، اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی تھی، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ آیات کا نزول ہو جاتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ رب العالمین کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے، کوئی حکم صادر فرماتے کہ فلاں کام کرنا ہے، اس کے بعد کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے اختیار باقی رہ جاتا ہے کہ میں کسی سے مشورہ کر لیتی ہوں یا میں سوچ و وچار کر لوں۔ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرما دیا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب فیصلہ فرما دے تو اپنا اختیار باقی رکھے۔ اگر کوئی شخص اس کے باوجود مشورہ کرتا ہے، اختیار باقی رکھتا ہے کہ دیکھتے ہیں اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے بعد الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو انتہائی خطرناک گمراہی میں دھکیل دیا جاتا ہے، وہ بڑا گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت جو بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس لیے کہ وہ صحابیہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے، آمنا وصدقنا کہتی ہے کہ آپ کا جو فیصلہ ہے کہ میں زید سے نکاح کروں تو میں زید سے نکاح کر سکتی ہوں۔
یہ صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد چند دنوں تک یہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہا۔ نکاح کے بعد ازدواجی تعلقات قائم ہوئے، لیکن دونوں میاں بیوی میں بنتی نہیں، کسی بھی وجہ سے انبن ہو چکی تھی۔ زید رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وصیت کرتے ہیں اللہ سے ڈرو اور طلاق نہ دو، لیکن اللہ رب العالمین کا منشا بھی یہی تھا۔ اللہ رب العالمین بھی یہی چاہتا تھا کہ ان کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے۔ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہونے کے بعد جب عدت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زید رضی اللہ عنہ یعنی جو پہلے شوہر تھے اب طلاق ہو چکی ہے، ان کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا کہ جاؤ زینب کے پاس جا کر یہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کئی سامان یہ مانا نہ دے کہ پہلے منہ بولے بیٹے سے طلاق دلوائے اور اس کے بعد خود نکاح کیے، جبکہ حضرت زید چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حکمت کی، حضرت زید کو بھیجا گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہ آٹا بول رہی تھی، ان کی نظر ان تک پہنچتی ہے، لیکن حضرت زید نے معاملے کو بڑا سنگین سمجھا، بڑا عظمت والا سمجھا کہ آج کے بعد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے والی ہے، میں کیسے ان پر نگاہ اٹھا سکتا ہوں۔ وہ نگاہ دوسری جانب پھیر لیتے ہیں اور حضرت زینب کے پاس یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پہلے اپنے رب سے مشورہ کرتی ہوں، اللہ رب العالمین سے رشتے خانے کا تعلق ہے، یا جو مشورہ تھا کہ دعا کرتی ہوں، وہ نماز وغیرہ پڑھ کر دعا کرتی ہے، اور اس طریقے سے بعد میں چل کر یہ نکاح عمل میں آ جاتا ہے، اور آج سے حضرت زینب امہات المؤمنین کی فہرست میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی ہم تمام مومنوں کی ماں بن جاتی ہے۔ اسی وجہ سے زینب رضی اللہ عنہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے، امہات المؤمنین کے سامنے کہا کرتے تھے کہ آپ سب کا نکاح تو اس دنیا میں ہوا ہے، آپ کے والدین آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کریں گے، اس کے بعد نکاح عمل میں آیا ہے، لیکن میرے نکاح تو ساتویں آسمان سے حکم نازل ہوا ہے کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کئی احکام اس آیت میں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ ان کی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اس دنیا میں امہات المؤمنین کے سامنے یہ پیغام دیے کہ اسرعکن لحاظا بی اطولکن یدا، کہ تم میں سے جس بیوی کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں وہی بیوی سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہے، یعنی اس دنیا سے جانے والی ہے۔ امہات المؤمنین اپنا اپنا ہاتھ ناپنے لگ جاتی ہے۔ صدقے کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ صدقہ دینے والی، بہت زیادہ تہجد گزار، نیکیاں کرنے والی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی حضرت عائشہ بار بار ان کی تعریف بیان کرتے تھے، ان سے بہتر دنیا میں خاتون نہیں ہے، بڑی عبادت گزار ہے۔ آج ماؤں بہنوں کے نصیحت کا پیغام ہے کہ مرد حضرات کو پھر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر عورتوں کے یہاں، خواتین کے یہاں یہ معمول ہے کہ وہ دنیاوی کام کاج میں بڑی آگے رہا کرتی ہے۔ شادی بیاہ کے معاملات ہو، کوئی دنیاوی فنکشن ہو، ہر کام میں مائیں اور بہنیں آتے ہیں، لیکن دینی معاملات میں زیادہ تر، چاہے دینی پروگرام ہو، دینی دروس ہو، ان میں زیادہ تر آگے رہنے والے، شرکت کرنے والے مرد حضرات ہوا کرتے ہیں۔ تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے کردار سے ماں اور بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ ماں اور بہنیں بھی دینی معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کی تعریف فرمائی۔ سن 20 ہجری میں تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے 9 سال کے بعد میں زینب رضی اللہ عنہا انتقال کر جاتی ہے۔ یہ پہلی بیوی ہے جن کا انتقال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بھی پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ چند جو واقعات جو رونما ہوئے، ان واقعات میں ہماری بھی بڑی عبرتیں ہیں۔
بڑی نصیحتیں ہیں اور بڑے احکام ہیں۔ سب سے بنیادی نصیحت یہ ہے کہ اسلام میں طبقاتی نظام کا کوئی سسٹم نہیں ہے، اونچ نیچ کا کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ برادری کا یہ سسٹم ہے کہ فلاں برادری والے دوسری برادری والے سے شادی نہیں کر سکتے، فلاں برادری والوں کے یہاں دوسری برادری والوں کے رشتے نہیں ہو سکتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں جو رواج تھا، غلام کا فرق پایا جاتا تھا، آزاد کا فرق پایا جاتا تھا، اس نظام کو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے ذریعے سے اور ان احکامات کے ذریعے سے بالکل ختم کر دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک جو مرتبہ ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر قریبی بننا ہے تو اس کا ایک ہی درجہ ہے، وہ ایک ہی معیار ہے، وہ معیار تقویٰ کا معیار ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ جس کا دل صاف و شفاف ہے، جس کا دل ظاہر اور باطن کے اعتبار سے تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے، یہی اللہ رب العالمین کے نزدیک سے معیار ہے۔ آج دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، چاہے اپنے آپ کو مسلک بریلویت سے منسلک کرنے والے، چاہے اپنے آپ کو تبلیغی جماعت سے منسلک کرنے والے، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں یہ خطرناکی چیز پائی جا رہی ہے کہ آج ایک برادری دوسرے برادری سے رشتہ قائم نہیں کرتی ہے، تو سماج میں اس قدر اونچ اور نیچ کا فرق پایا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا ہے کہ اس طرح کے طبقاتی نظام کو ختم کیا جائے۔ صرف اللہ رب العالمین نے جو برادریوں کا جو سسٹم رکھا ہے، صرف اس لیے کہ آپس میں تعارف ہو سکے، پہچان کر سکے کہ اس کا تعلق فلاں برادری سے ہے۔ یہ نظام اس لیے نہیں اللہ رب العالمین نے بنایا کہ آج اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی دوسرے برادری سے کر دیتا ہے، برادری کے خلاف جا کر کے کر دیتا ہے، تو جتنے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، جتنے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار کرنے والے، آج ان کی حالت یہ ہے چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جب برادری کا یہ نظام آتا ہے، برادری کا یہ سسٹم آتا ہے، اتنے ایسے ہیں کہ برادری کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، پورا سماج ان کا دشمن بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے کہ ہر طریقے سے لین دین کا سسٹم ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس مکرانے کے علاوہ جہاں کہیں آپ جائیں یہ طبقاتی نظام، اونچ نیچ کا نظام قائم اور دائم ہے۔ آج ہماری برادریاں سلاوٹ سے، غوری سے، اس طریقے سے قریشی سے ہر طرح کا یہ نظام قائم ہو چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین کا پیغام ایک جگہ ہے، لیکن برادری کا جو سسٹم ہے اس کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور آگے بڑھ کر اس برادری کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مشاہدات ہے، یہ تجربہ ہے کہ ہمیشہ سماجی بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایک نکاح میں نے پڑھایا، نکاح بھیلواڑہ کی سرزمین پر، دونوں عالم دین ہیں، لڑکا اور لڑکی بھی دونوں اہل حدیث ہیں، لیکن ہوا یہ کہ دونوں کا برادری نظام الگ الگ ہے۔ ایک کی برادری، ایک کی قومیت الگ ہے، برادری الگ ہے، دوسرے کی الگ ہے۔ آج تک وہ اہل حدیثوں کا بائیکاٹ ہے، اور بائیکاٹ کرنے والے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والے کہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سنتوں پر لڑتے رہتے ہیں، لیکن جب اس طرح کا نظام آتا ہے، اللہ رب العالمین کا یہ سسٹم آتا ہے، یہاں جا کر ہم اللہ رب العالمین کی نہیں سنتے، یہاں جا کر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ سماج میں منہ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے، رب العالمین کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ تو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقاتی نظام کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا، اپنے گھر سے اس کی شروعات کی۔ جس بیٹے کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا، حالانکہ زید ابن محمد نہیں، زید ابن حارثہ ہے، وہیں سے آپ نے شروعات کی، ان کا نکاح کروایا اپنی پھپھیری بہن سے، وہ بھی رشتے دار ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے۔ اس واقعے میں مسلمانوں عبرت اور نصیحت ہے کہ آج ہمارے سماج میں جو دوریاں پنپ رہی ہے، ایک سماج دوسرے سماج سے کٹ رہا ہے، ایک برادری دوسرے برادری سے کٹ رہی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ اگرچہ ہمیں اچھا لڑکا نہ ملے، اچھی لڑکی نہ ملے، لیکن دیندار لڑکا مل رہا ہے، دیندار لڑکی بھی مل رہی ہے، لیکن برادری سے خارج ہے، ہمارے نظام سے خارج ہے، تو ہم ایک ایسے انسان سے اپنی لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں
جو اللہ رب العالمین کا کہنا نہیں مانتا، جو نمازوں کے قریب نہیں آتا ہے، حالانکہ رشتے موجود ہیں، نیک رشتے آتے ہیں، لیکن صرف اس لیے ٹھکرا دیے جاتے ہیں کہ ہماری برادری سے خارج ہے۔ مسلمانوں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے بدعت کرنے والے کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات ماننے والے سمجھتے ہیں اور محبت رسول کا دعوے دار ہے، اس نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زیادہ تر یہ نظام ہمارے بزرگوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نظام کو توڑنا نہیں چاہتے، ان کے یہاں نہ جانے کون سی بات پڑ جاتی ہے، طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کے پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے قرآن کے اس احکامات پر آج عمل کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اسلامیہ میں ہر مسلمان کے درس عبرت ہے، نصیحت ہے، کہ رب العالمین کا حکم آ جاتا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور دوسری جانب سماج کے بدعات ہے، دوسری جانب اپنے اختیارات ہیں، دوسری جانب ہمیں سوچنا ہے کہ مجھے اپنے ماننی ہے، اپنے سماج کی ماننی ہے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے والدین کی، اپنے دوست اور احباب کی۔ زینب رضی اللہ عنہا جب آیت نازل ہوتی ہے تو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے فرما دیا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے ہمارے دنیا کے تمام اختیارات ختم ہو جاتے ہیں، میری چلنے والی نہیں، سماج کی چلنے والی نہیں، سوسائٹی کی چلنے والی نہیں، دیکھا یہ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول ہم سے چاہتے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اور اگر حکم مانتے نہیں ہے برادری کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اللہ رب العالمین نے صاف طور سے الٹیمیٹم دیا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، ایسا انسان انتہائی گمراہ ہو جاتا ہے، خطرناک گمراہی میں پھیر دیا جاتا ہے۔ آج ہر مسلمان جو خاص طور سے اس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے وہ سوچے، غور و فکر کرے کہ اللہ رب العالمین کے کتنے فیصلے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احکامات آتے ہیں، اپنی خواہشات کی وجہ سے ہم یوں ہی کچل دیتے ہیں، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، برادری نظام کی وجہ سے، اونچ نیچ کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کی وجہ سے نہ جانے کتنی سنتوں کو ہم پامال کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنی سنتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں، ٹھکرانے والے ہم سب ہیں۔ وہی سوچ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کے ایک نافرمانی کا انجام کتنا خطرناک ہے، تو آج ہر مقام پر چاہے خوشی کے مواقع ہو چاہے غمی کے مواقع ہو، ہر مقام پر ہم یوں ہی اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو ٹھکراتے رہتے ہیں، ٹھکرانے والے کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اپنے تمام اختیارات کو کچل دیں، اللہ اور اس کے فرمودات پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے اسلامیہ میں یہ عبرت و نصیحت ہے اور ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا میں جو منہ بولے بیٹے کا جو نظام ہے، جو آج بھی چل رہا ہے کہ اگر کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے تو بھائی کے لڑکے کو، بہن کے لڑکے کو یا لڑکی کو گود لے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہر طریقے سے نام بھی اسی کا لیا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وراثت میں اسے حصہ دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہاری سماج کی باتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ حکم نہیں ہے۔ ایک انسان جانتے بوجھتے بھی وہ جانتا ہے کہ میرا حقیقی باپ کون ہے، اس کے باوجود اگر وہ حقیقی باپ کی جانب اپنی نسبت نہیں کرتا ہے اور اس باپ کی جانب نسبت کرتا ہے، اس ماں کی جانب اپنی نسبت کرتا ہے جس نے اسے گود لیا ہے، اس کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادعى إلى غير أبيه أو اتبع إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تعالى منه حرفا صرفا ولا عدلا۔ کہ ایک انسان یہ جانتا ہے یہ میرے حقیقی اور ریئل باپ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہر کام میں انہیں باپ کہتا ہے، ریئل اور حقیقی سمجھتا ہے، ایسے انسان کی سزا یہ متعین کی گئی ہے کہ اللہ کی لعنت ایسے انسان پر ہے، فرشتوں کی لعنت ایسے انسان پر ہے، والناس اجمعین، تمام انسانیت کی لعنت ایسے انسان پر برستی ہے۔ اور اللہ رب العالمین اس کی نفلی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے اور
اور نہ ہی فرض عبادتوں کو فرائض کو قبول فرماتا ہے۔ اتنا بڑا انجام ہے اور اتنی خطرناک سزا ہونے کے باوجود بھی آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے اس قرآن کے فرمان کو کس طریقے سے ٹھکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے من کی خواہش ہے، ہم اپنی خواہش کے غلام بن چکے ہیں۔ اور صرف یہی سزا نہیں ہے بلکہ ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں الجنت علیہ حرام، ایسے مسلمان پر، ایسے انسان پر جو جان بوجھ کر کے جانتے ہوئے بھی غیر باپ کی جانب نسبت کرتا ہے، جنت پر حرام کر دی جاتی ہے۔ آج اس سماج میں معاشرے میں سسٹم پایا جا رہا ہے، اگر ہم کسی انسان کو، کسی بچے کی پرورش کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، شریعت کس چیز سے آپ کو نہیں روکتی ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، لیکن اپنا حقیقی بیٹا تصور نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے جانے کے بعد آپ کی وراثت کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر وہ وارثین میں سے نہیں ہے، وارثین میں سے نہیں ہے تو آپ اس کے حق میں شریعت نے جو وصیت کا نظام قائم کیا ہے، آپ اس شریعت کے مطابق وصیت کر کے جا سکتے ہیں کہ میری وراثت میں سے اتنا حصہ اسے دیا جائے کیونکہ میں نے اس کی پرورش کی ہے، میرے ساتھ یہ رہا ہے، میرا سہارا بنا ہے۔ اس طریقے سے آپ خیر خواہی کا جذبہ رکھ سکتے ہیں، لیکن پوری پراپرٹی سے دے دینا، پوری جائیداد اس کو وارث بنا دینا یہ شریعت کے نظام کے خلاف ہے، ہر طریقے سے یعنی وراثت کے خلاف ہے۔ منہ بولا بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنا یہ بھی شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہمارے اسلام یہ کہ ہمارے لیے درس عبرت اور نصیحت کا سامان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سماج سے رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی قربانی دینی پڑے۔ آج کہنے والے بہت ہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی اور انسان ہو، آج کہنے والے بہت ہیں، لکھنے والے بہت ہیں، چاہنے والے بہت ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اپنی شادیوں کی، جب باری آتی ہے اپنے گھرانے کی، جب باری آتی ہے اپنے خاندان کی، جب باری آتی ہے اپنے سماج کی، تو کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ یہ میسج اور پیغام دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے سب سے آگے آتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی کہ وہ بولے بیٹے کی بہو سے نکاح کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے حکم نازل فرمایا کہ اللہ کا یہی پیغام ہے، اللہ کی یہی حکمت ہے، اگر اس نظام کو ختم کرنا ہے، اس بری نسل کو ختم کرنا ہے تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کریں اور امت تک یہ پیغام پہنچائے، زمانے جاہلیت کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ رسم و رواج کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے اپنی قربانی دینی ہوگی، اپنے خواہشات کو کچلنا ہوگا۔ اور ضرورت اس بات کی ہے جو نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو شریعت مطہرہ کے خلاف رسم و رواج ہے، خوشیوں کے مواقع پر، گرمیوں کے مواقع پر اور رسم و رواج کی وجہ سے کئی سنتوں کو کچلا جا رہا ہے، کئی گھروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کئی بیٹیاں آج اسی رسموں کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، کئی بیٹیوں کی طلاقیں ہو رہی ہے۔ بزرگوار پورا سماج ہے، پورا معاشرہ ہے، سب ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن آگے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو آگے آ کر یہ رسم و رواج کو ختم کرے گا، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے جب تک سنت پر عمل کیا جاتا رہے گا وہ سنت کا پورا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اگر قیامت تک یہ سنت جاری رہی، اس سنت کو ہم نے واپس جاری کر دیا ہے اور قیامت تک ہمارے جانے کے بعد بھی نامہ اعمال اور سنت کا مکمل ثواب لکھا جائے گا۔ ضرورت ہے قربانی کا جذبہ پیدا کرے، اللہ رب العالمین کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم رکھا جائے، آگے رکھا جائے۔ رب راضی ہے، پوری دنیا ناراض ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، پوری دنیا آپ سے خوش ہے اور رب العالمین ناراض ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے رب العالمین کی ناراضگی ہماری دنیا کو برباد کر دے گی، ہماری آخرت کو برباد کر دے گی، ہماری قبر کی زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے ہمیشہ مطلع نظر یہ ہو کہ میرا خالق راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے احکامات میں ایک احکام یہ بھی نازل فرمایا کہ آداب دعوت بھی سکھلائے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی، نکاح ہوا، اس کے بعد ولیمہ ہوا، صحابہ کرام ولیمہ کھانے کے بعد وہاں بیٹھے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا گزرا، صحابہ کرام باتوں میں مشغول ہو گئے، بعد میں یہ احکام نازل ہوئے اس طریقے سے وہاں بیٹھ جانا لوگوں کے لیے ضرر کا ذریعہ بننا یہ صحیح نہیں ہے۔ دعوت کھا چکے ہیں، اجازت کے بعد آئے، اجازت نہیں کہ فوراً نکل جائے، اس لیے
جیسے کہ گھریلو مشغولیات بہت زیادہ ہے، گھریلو زندگی کے ازدواجی زندگی کے کئی احکامات ہوتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے یہی سے ایک حکم نازل فرمایا کہ جب بھی سوال کرنا، جب بھی مانگنا ہو تو کس طریقے سے سوال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ کہ اگر ان بیویوں سے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو تو پردے کے آڑ سے مانگا جائے۔ اگرچہ تمہارے دل بڑے صاف و شفاف ہوں گے، اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار سمجھتے ہوں گے، لیکن شریعت نے یہ فرمایا ہے ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ کہ مردوں کے دلوں کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے، یہ عورتوں کے دلوں کی پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج اسی سماج کے ماننے والے، آج اسی اسلام کے ماننے والے، آج ہماری مائیں اور بہنیں پردے کا کس طریقے سے مذاق اڑا رہی ہے، آئے حجاب میں کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہی ہے، اور کس طریقے سے شوہر ہے، کس طریقے سے والد ہے، کس طریقے سے یہ بھائی ہے، کہ کس طریقے سے سماج میں میک اپ لگا کر کے لڑکیاں شادی کے موقع پر جو حقیقی معنوں میں جو بیوی بن چکی ہے، جو کسی کی بہن ہے، حقیقی معنوں میں پردے کا حکم اس کے واجب ہو چکا ہے، لیکن خاص طور سے شادی کے موقع پر بنا پردے کے گھروں سے باہر نکلنا اور اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر کرنا، زمانے جاہلیت والی رسموں کو نبھانا آج ہر سماج کا، آج ہر معاشرے کا عنصر بن چکا ہے۔ کتنے بھائی ہیں جن کی سلوٹیں، جن کی پیشانی پر سلوٹیں نہیں آتی ہے، جنہیں کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، اگر ایسے شوہر ہیں، ایسے والدین ہیں، ایسے بھائی ہیں، ان تمام خرافات کو، بے حیائی کو، فحاشی والے کاموں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم روکتے نہیں ہیں تو یہ سب دیوس ہے، اور دیوس کی سزا کیا ہے کہ دیوس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے دیوس کو قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں ایسے برقع استعمال کیے جائیں، ایسے حجاب استعمال کیے جائیں جو شرعی معنوں میں برقع ہو، جو شرعی معنوں میں حجاب ہو۔ آج رنگین جس طریقے کے استعمال کیے جاتے ہیں، چڑھے ہوئے اور اس طریقے سے تنگ استعمال کیے جاتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں جو شریعت نے حجاب کے احکام نازل فرمائے، پردے کی وجہ سے جو چیزیں نافذ فرمائی ہے، وہ تمام مقصد بہت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ضرورت ہے جس میں پڑھے لکھے بھی، جس میں ان پڑھ بھی، ہر طریقے سے آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو پردے کا نظام نازل فرمایا ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ خوبصورتی کو ظاہر کرنا نہیں، خوبصورتی کو ڈھانپنا مقصود ہے، اور ضرورت کے وقت گھر بار سے نکلنا مقصود ہے۔ اس لیے ضرورت ہے مسلمانوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کریں، اور اپنی زندگی میں سماج میں پائے جانے والے رسم و رواج کے خرافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح اسلامی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 22 درس کو 22 خطبات ہو چکے ہیں، سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے کہ سیرت ہی سید المرسلین کی ہے، امام الانبیاء کی ہے، کیا چیز چھوڑی جائے۔ ایک ایک واقعے میں کئی کئی عبرتیں ہیں، کئی کئی نصیحتیں ہیں، اس لیے اتنا چاہتے ہوئے بھی سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن کئی بھائی ایسے ہیں، کئی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت پڑھی نہیں، مکمل سیرت سنی نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ سنا جائے۔ اگر بوریت کا احساس ہو رہا ہے، یعنی کبھی کبھار بہت زیادہ جب سلسلہ بڑھ جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے کہ انسان تھوڑا بور ہو جاتا ہے کہ نظام کو بدلا جائے، سسٹم کو بدلا جائے، دروس کے موضوعات کو تبدیل کیا جائے، لیکن تقریباً ہر جمعہ میں موضوع بدلتا رہتا ہے۔ ہر جمعہ میں اگرچہ لفظ سیرت ہے لیکن احکام الگ ہیں، واقعات الگ ہیں، دروس الگ ہیں، لیکن خاص طور سے جب یہ شیطانی خیال دل میں آئے تو اس چیز کو یاد کرے کہ آج مائیں اور بہنیں یا آج نوجوان جب ایک سیریز چلتی ہے اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں، نہ جانے کتنے کتنے ایپیسوڈ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کا دل یہ کرتا ہے ایک کے بعد دو، دو کے بعد 10، یہاں تک کہ 20، 30، 40 بھی ہو جائے تب بھی وہ دیکھنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ ہے، وہ افسانے اور
اور اس میں زیادہ تر گناہ کے کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس میں ثواب ہی ثواب ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ تو اس طرح کا خیال اگر شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے تو شیطان سے پناہ طلب کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ سننے، پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیرت نبی پڑھنے، پڑھانے، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بے روزگار ہے انہیں حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما دے، جو جن کے اولاد نہیں ہے اللہ رب العالمین انہیں پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں ایسی اولاد عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العالمین جو صاحب اولاد ہے، جن کی اولاد ہے، ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، جب اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک